کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں، پھر بھی ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ اکثر اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یعنی ان کے رویوں میں اصل مسئلہ چھپا ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو چھپ کر خاموشی سے ہماری کامیابی کو ختم کر دیتی ہیں؟ چلیں آج انہی پوشیدہ دشمنوں کی بات کرتے ہیں جو کامیابی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، رویوں کی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے نا؟ یہ صرف چھوٹی موٹی بری عادتوں کی بات نہیں ہو رہی، نہیں، یہ ان ذہنی بیماریوں کی بات ہے جو ہماری بہترین نیتوں اور کوششوں پر پانی پھیر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان بیماریوں کی جو کسی کو کچھ شروع ہی نہیں کرنے دیتی، یعنی یہ وہ مسئلے ہیں جو انسان کو پہلا قدم اٹھانے سے ہی روک دیتے ہیں۔ اب یہاں دو طرح کے مسئلے ہیں، ایک ہے بے حسی، یعنی کوئی پرواہ ہی نہیں، بس جیسے زندگی چل رہی ہے چلنے دو، اور دوسری طرف ہے غیر یقینی۔ یہ تو ایک قسم کا ذہنی فالج ہے جہاں انسان فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ کیا کروں۔ اب چاہے کوئی بے حسی میں بہہ رہا ہو یا پھر فیصلے کے خوف سے ایک جگہ جم گیا ہو، نتیجہ تو ایک ہی ہے نا، کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا، زندگی ٹھہر گئی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے۔ سوچیں ذرا، کیا کوئی حادثاتی طور پر ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی، ارادہ اور بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ کامیابی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ پوری جان لگا دیں، بس ایک سمت پکڑیں اور اس پر چل پڑیں، بھلے وہ راستہ بعد میں غلط ہی کیوں نہ ثابت ہو، کم از کم اس سے کچھ سیکھنے کو تو ملے گا، تجربہ حاصل ہوگا، اور یہی تجربہ اگلی بار بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دے گا۔ یاد رکھیں، کچھ کرنا کچھ نہ کرنے سے ہمیشہ بہتر ہے۔ اچھا، مان لیں کہ کسی نے پہلا قدم اٹھا لیا، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلا محاذ تو انسان کے اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہے اعتماد کا بحران۔ سب سے پہلے ہے شک، خاص طور پر خود پر شک۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی بیرونی مشکل سے زیادہ تیزی سے انسان کے خوابوں کو مار دیتی ہے۔ اور پھر آتی ہے فکر۔ اوہو، یہ تو ایک ایسا ذہنی شور ہے جو کسی چیز پر دھیان ہی نہیں دینے دیتا، ساری توانائی چوس لیتا ہے اور آنے والے کل کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو شک کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے خود پر یقین پیدا کرنا۔ جب انسان کو اپنی قدر کا احساس ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ دوسروں سے تعریف یا منظوری کا محتاج نہیں رہتا، اور سچی ترقی کی شروعات بس یہیں سے ہوتی ہے۔ اور فکر کا کیا کریں؟ اس کا علاج سننے میں بہت آسان لگتا ہے۔ فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی بٹن دبانے جیسا کام تو نہیں ہے کہ بس دبا دیا اور فکر ختم۔ اس کے لیے پریکٹس چاہیے، اور اس بات کو دل سے ماننا ہوگا کہ فکر کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ چلیں اب ایک اور بہت بڑی اور بہت طاقتور بیماری کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے حد سے زیادہ محتاط رہنا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی نے زندگی کی گاڑی پر ہر وقت بریک پیڈل پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ بس سیف کھیلو، لیکن اس چکر میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑا رسک کوئی رسک نہ لینا ہی ہے۔ اور اس سوچ کی پہچان کیا ہے؟ یہ سوال، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ جو کیا اگر ہے نا، یہ سارے امکانات کا قاتل ہے۔ یہ ذہن کو ہمیشہ برے سے برے نتیجے پہ فوکس کروا دیتا ہے، اور یہ سوچنے نہیں دیتا کہ کچھ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسے غریبوں کی زبان کہا گیا ہے، اور یہاں غربت کا مطلب صرف پیسوں کی کمی نہیں، بلکہ تجربے کی غربت، موقعوں کی غربت اور زندگی کی رنگینیوں کی غربت ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو ہر طرح کی غربت میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ بات سوچنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کچھ کرنے میں کتنا رسک ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ نہ کرنے کی قیمت اس سے کہیں زیادہ بھاری ہو سکتی ہے۔ وہ سارے موقع جو ہاتھ سے نکل گئے، وہ ساری صلاحیتیں جو استعمال ہی نہ ہو سکیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہر وقت سیفٹی اور سیکیورٹی کی تلاش چھوڑ دیں، اس کے بجائے ایڈونچر مانگیں۔ زندگی میں رسک تو ہے ہی، یہ تو حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو قبول کر کے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری گروپ کی طرف، اور شاید یہ سب سے خطرناک بیماریاں ہیں، کیونکہ یہ انسان کی ہر سوچ، ہر کام پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ہے ذہن کی آلودگی۔
اس میں دو بڑے ذہنی زہر ہیں۔ پہلا ہے مایوسی، یعنی ہر چیز میں منفی پہلو ہی ڈھونڈنا۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ دنیا کو ایک گندے شیشے سے دیکھ رہے ہوں۔ اور دوسرا، شکایت کرنا۔ یہ تو سمجھیں ایک ایسا کینسر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے سارے حوصلے، ساری توانائی کھا جاتا ہے اور سب کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، سوچیں کہ آپ کا دماغ ایک فیکٹری ہے اور آپ کے خیالات وہ خام مال ہیں جو آپ اس فیکٹری میں ڈالتے ہیں۔ اب فیکٹری وہی چیز بنائے گی جو آپ اسے دیں گے، ہے نا؟ تو جو زندگی آپ جی رہے ہیں وہ اس فیکٹری کی فائنل پروڈکٹ ہے۔ اگر آپ کچرا ڈالیں گے تو باہر بھی کچرا ہی آئے۔ اور یہاں ایک بہت اہم سبق ہے۔ فرض کریں آپ کا بدترین دشمن آپ کو چینی دے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کا بہترین دوست آپ کو زہر دے دے تو آپ مر جائیں گے۔ دماغ کا بھی یہی حساب ہے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زہریلی سوچ کون دے رہا ہے، کوئی دشمن، کوئی دوست یا خود آپ کا اپنا دماغ۔ زہر تو زہر ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہی ہوگا۔ تو پھر اس کا علاج اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں اپنے دماغ کے دروازے پر پہرے دار بن کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہر روز یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کن خیالات کو اندر آنے دینا ہے اور کن کو باہر ہی روکنا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ ایک مسلسل ایکٹیو پروسیس۔ تو آخر میں یہ ساری بیماریاں جو ہم نے ڈسکس کیں، ان کے خلاف لڑائی کو ایک جنگ سمجھیں، ایک ایسی جنگ جسے جیتا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک اندرونی جنگ ہے، لیکن اس کو جیتنے کے لیے سارے ہتھیار ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے، جنگ جاری ہے، یہ ہر وقت لڑی جاری ہے، ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر، ہمارے رشتوں میں اور ہمارے مستقبل کی تعمیر میں۔ اور اسی لیے آخر میں بس ایک ہی سوال بچتا ہے جسے ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ایمانداری سے اپنے رویوں اور کاموں کو دیکھا جائے تو کیا ہم اپنی یہ جنگ جیت رہے ہیں؟